السلام علیکم راجہ صاحب، کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا۔ مجھے نہیں پتہ یہ نیو کمپنی جو ترکی والی ہے کس نے اس کا مشورہ دیا، کس نے لانچ کیا، اس میں کس کا ہاتھ ہے۔ میں اس بندے کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے رب کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں، کیونکہ میں ان 6 لاکھ خاندانوں کا بے یقین کر ان کا احساس رکھتا ہوں، جس طرح میں کوڑا ہوں اس سال 1.5 سال 2 سالوں میں، مجھے پتہ ہے وہ لوگ بھی کوڑے ہوں گے۔ تو میں تو بڑا خوشی مجھے محسوس ہوئی، مجھ میں جان آئی ایک تو کہ یار یہ باتیں سن کر کے، یار یہ کمپنی کھول رہی ہے، مہینہ لگ یا 1.5 مہینہ لگتا ہے، اللہ کرے 2 مہینے لگ جائے، لیکن 2 مہینے بعد ہمیں تھوڑے تھوڑے پیسے آنا شروع ہو جائیں تو ہمارے دلوں میں تسلی آ جائے گی۔ تو اب یہ مجھے نہیں پتہ یہ باتیں سچ ہے جھوٹ ہے، مجھے نہیں پتہ، اگر راجہ صاحب کہتے ہیں یہ باتیں تو پھر تو مجھے ان کے منہ پہ یقین ہے۔ آج تک جو بھی راجہ صاحب نے کہا ہے، اچھا کہا ہے برا کہا ہے، انہوں نے کی ہے، حالانکہ ان کی ایک ایک بات مجھے بھی یاد ہے، جو بھی کہا ہے سچ ہی کہا ہے، چاہے بفور یو کے حوالے سے، چاہے سیف صاحب کے حوالے سے، جو بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی اور بندہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ گارنٹر ہے، سیف الرحمان گارنٹر ہے، یا کمپنی ادھر جائے گی ادھر جائے گی، مجھے کسی کی باتوں پہ یقین نہیں، کیونکہ میں جانتا بھی خیر کسی کو نہیں، اور نہ ان لوگوں نے کبھی کوئی بات کی اور وہ پورا کی ہو، کبھی بھی نہیں ہو۔ راجہ صاحب اگر کہتے ہیں یہ کمپنی ہے، آ رہی ہے اور چلے گی، تو انشاءاللہ 6 لاکھ خاندانوں کو اپنے پیسے ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو راجہ ریاض صاحب نے بحث شیئر کی ہے گروپ میں، تو ہر بندہ جو ہے نا سب سے پہلے اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ رب کا شکر ادا ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے، چاہے ہم خوشی میں ہوں یا کسی پریشانی میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں۔ تو رب کا شکر ادا کرنے سے یہ ہوتا ہے ہمارے جو ہے نا اللہ پاک ہم سے جو ہے نا تو خوش بھی ہوتے ہیں شکر ادا کرنے سے، تو ہماری آگے مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں۔ شکر ادا کا تو کوئی بھی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا جواب نہیں ہے۔ تو باقی راجہ ریاض صاحب کی جو باتیں ہیں، انشاءاللہ ہر بندہ جو ہے نا راجہ ریاض صاحب سے سیٹسفائی ہوا ہے، تو ہم بھی سیٹسفائی تھے، بس جو ہے نا حالات کچھ ایسے بن گئے تھے، کیونکہ ہمارے اپنے جو پیسے تھے ہمیں تو پتہ تھا، ہمیں یقین تھا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن ملیں گے، اور جو ہمارے ڈاؤن لائن میں تھے کچھ ایسے بندے تھے جن کی وجہ سے ہماری جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کچھ بد اخلاقی ہوئی ہے، کچھ باتیں ہوئی ہیں گروپوں میں، تو جو حالات ہوتے ہیں نا وہ پھر انسان کو کسی کام پر جو ہے نا مجبور کر دیتے ہیں، کسی بات کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو یہ حالات جو ہوتے ہیں نا، تو جب بندے پھر جو ہے نا برا وقت آتا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یہ بندے کے اپنے جو کردار ہوتے ہیں، اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بندہ ان کو جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا بخطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی راجہ ریاض صاحب نے جو کام کیا ہے، انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کیا ہے راجہ ریاض صاحب نے، کیونکہ دیکھیں حالات سے لڑنا، یہ راجہ ریاض صاحب نے ماشاءاللہ 1 سال سے حالات سے لڑتے آ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے دیکھے نا دیر ہے، اللہ پاک کے گھر میں اندھیر نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں سے حال نکل آیا۔ ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل جائے، ہمیں ہمارے پیسے ملنے لگے، تو یہ چاہے کمپنی کی جو ہے نا تھرو ہو یا ہمیں خود سی او صاحب دینا چاہے، تو جس حال میں بھی ہم نے یہی سوچا کہ ہمیں ہمارے پیسے ملے، اور ہمیں ہمارے پیسے جب ملنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب بندے، سب جتنے بھی کمپنی کی مینجمنٹ ہے یا سی او ہے یا کوئی ہے بندہ، راجہ ریاض ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہم ان کو جو ہے نا دیکھیں نا، جہاں سے بندہ اپنے بیوی بچوں کا رزق کھا رہا ہوتا ہے، اگر بندہ ان کا فائدہ نہیں سوچتا تو ہماری نظر میں وہ بندہ کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک راجہ ریاض صاحب کو آگے کام کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت دے، اور جیسے وہ جس انداز سے کر رہے ہیں، جس جوش و جذبہ سے کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کو جو ہے نا آگے کام کرنے کی زیادہ توفیق دے، ہماری یہی دعا ہے۔